السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام، بالکل خیریت ہے حیدر۔ طاہر صاحب، پچھلی دفعہ ہماری کانورسیشن تھوڑی بیچ میں رہ گئی تھی. ہم ڈسکس کر رہے تھے ڈفرینٹ جو ہم نے پاتھس ٹیک کیے اس ڈیفالٹ کے منزل پہ پہنچنے کے لیے. تو اس کانورسیشن کو دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں، مزید اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. ابھی فی الوقت آج کی ڈیٹ میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھو، ایز پر دی اسٹیٹسٹکس جو فیکٹس اینڈ فگرز اویلیبل ہیں پوری قوم کو، وہ ہے کہ ہم نے $7 ارب دینا ہے دسمبر تک. اب $7 ارب میں سے کچھ تو چائنا کا ہے جو ہم کہیں گے رول اوور کر دو، کچھ ہمیں کو $3 بلین کے قریب لازماً دینا ہی دینا ہے. چائنا نے کوئی $700 ملین ایک اپنے کسی بینک سے ہمیں دلوائے ہیں، اور $1.3 بلین اور ہمارے لیے سینکشن کیا ہے، جس میں سے $500 ملین آ گیا ہے. باقی از آن اٹس وے، ہفتے 10-15 دن میں آ جائے گا. تو اس $2 ارب کی انجیکشن سے ہمیں تھوڑی سی سانس آ گئی ہے، ہمیں لگ ہی رہا ہے کہ ہم وی ویل ہینگ آن، یہ والی صورتحال ہو گئی ہے. لیکن سب سے جو گریو صورت ہے ہماری، سب سے جو پریشان کن صورت ہے، سب سے جو خوفناک صورت ہے، سب سے جو خطرناک صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے سن 24، 25 اور 26 میں $73 ارب واپس کرنا ہے. $73 بلین. یہ کہاں سے آئیں گے، کدھر سے آئیں گے، کون ان کو لائے گا، یہ کسی کو نہیں پتہ. اور آج جب ہم آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہم اسی چیز کے اوپر لڑ رہے ہیں کہ الیکشنز نہیں ہو رہے. جو اس وقت گورنمنٹ ہیلم آف افیئرز پہ ہے وہ پوری قوم کی نمائندہ نہیں ہے. جو پاپولر ٹرینڈ ہے ان کو یہ نہیں چاہ رہے کہ وہ الیکشن لڑ کے پاور میں آ سکیں. میرا یہ سمجھنا یا ماننا ہے کہ یہ بہت بڑی اگلے جو 3 سال ہوں گے، 24، 25 اور 26، یہ بہت ٹف ہوں گے پاکستان کے لیے. اس میں محنت کر کے بیونڈ دی کال آف ڈیوٹی جا کے گورنمنٹ بھی اور عوام بھی اور قوم کو بہت سیکریفائس کر کے پھر جا کے ہم اس میں سے نکلنے کی صورتحال میں آ سکتے ہیں. کیونکہ $75 ارب کا چلو جی $10 ارب رول اوور ہو جائے گا، 15 ہو جائے گا، 20 ہو جائے گا، کچھ ڈفر ہو جائے گا، کچھ اور لون لے لیں گے، لیکن لا محالہ آپ کو 10، 15، $20 ارب تو دینے ہی دینے ہوں گے. وہ پیسہ جو ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ تو وہ جو پریزنٹ رجیم ہے، جو اس وقت ہیلپ آف افیئرز میں ہے، جو اس طرح کی باتیں بھی کر رہی ہے، جو اس طرح کے فیڈ بیک بھی قوم کو دے رہی ہے کہ ہو سکتا ہے الیکشن 2 سال پوسٹ پون ہو جائیں، 3 سال پوسٹ پون ہو جائیں، ہم فائنینشیل ایمرجنسی لگا دیں گے، تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو وہ تو نہیں کر سکتے اس کو، وہ فردر حالات خراب ہوں گے اینڈ وی ول میٹ آر فیٹ. وہ کوئی اس کو روک ہی نہیں سکے گا، بیکاز ہم خود اس کی ریسپی فار ڈیزاسٹر جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں. اب الیکشن کی جہاں تک بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ پولیٹیکل بات ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایک آئی واش ہو رہا ہے. جو گورنر کے پی ہے وہ الیکشن کمیشن کو کہتا ہے جی آپ آ جائیں میرے پاس، میں نے کھانا پکوایا ہے آپ کے لیے، آپ کی من پسند ڈشز ہیں یہاں پہ. وہ خط لکھتے ہیں کہ آپ آ جائیں ہمارے پاس اسلام آباد، دیٹ ول بی این آنر، ہم نے بڑی اچھی کیٹرنگ کرائی ہوئی آپ کے لیے. تو وہ اب ٹو اینڈ فرو ہو رہے ہیں. اس میں بھی وہ اب کیا کر رہے ہیں، ایک ایک دن جو ہے وہ گزار رہے ہیں، 2 دن گزار رہے ہیں، 3 دن گزار رہے ہیں. کبھی وہ کہیں گے جی رمضان ہے، پھر کہیں گے جی محرم ہے، پھر کہیں گے جی کہ بقرعید کی آمد ہے، پھر حج کا سیزن ہے. دیکھیں جب حج کا سیزن ہوتا ہے تو 5، 10، 15، 20 لاکھ لوگ ملک سے گئے ہوتے ہیں. تو وہ آپ کہتے ہیں کہ بڑی کنسیڈریبل تعداد جو ہے، جو ایڈلٹس ہیں یا ووٹرز ہیں، وہ ملک میں نہیں ہوں گے، تو لہٰذا اس کو کر دو. کوئی نہ کوئی وہ کاز یا ریزن بنائیں گے، وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جہاں میں نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ نو بڈی از سنسیئر ٹو پاکستان انفارچونیٹلی، تو اس میں اس کشتی میں سارے بیٹھ چکے ہیں، وہ جو لوگ جن کے پاس سنسیئرٹی نہیں ہے پاکستان کے لیے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ ہماری بتدریج خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. پھر ایک بہت بڑا قوم کو منترا دیا گیا کہ جی اگر ڈار صاحب آ جائیں تو وہ سارا کچھ ٹھیک کر دیں گے، وہ ہمیں بچا لیں گے، وہ ڈالر کو نیچے لے آئیں گے، یا اس طرح کی چیز. وہ اس طرح کا ہمیں امپریشن دے رہے تھے کہ جیسے یہ جو فائنینشیل ہماری ورلڈ ہے یہ ایک سرکس ہے، اور اس میں شیر ہیں، اور جو ڈار صاحب ہیں وہ رنگ ماسٹر ہیں، اور چونکہ بہت ایکسپیرینسڈ ہیں، بڑے بڑے انہوں نے خطرناک شیروں کو سدھایا ہوا ہے، اور اس سے وہ آگ کا رنگ بھی کراس کراتے ہیں، اور ان کو وہ سٹول پہ بھی بٹھا دیتے ہیں، اور ایک ٹانگ پہ بھی کھڑا کر دیتے ہیں، تو وہ کر لیں گے. انفارچونیٹلی ڈار صاحب
4-5 سال سے ملک سے باہر تھے. کو فورٹ نائٹلی ان کو گورنمنٹ کی رپورٹ تو بن کے جاتی نہیں تھی کہ صورتحال یہ ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا. تو ان کو کچھ آئیڈیا ہی نہیں تھا، کوئی کلو ہی نہیں تھا. وہ آ گئے پاس میں، انہوں نے ڈیلیور کیا، ڈالر کو کنٹرول کر کے رکھا، ناجائز طریقوں سے رکھا، جس طریقے سے رکھا. یہاں تک بھی خبریں آتی تھیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ فج کر لیتی تھی اپنے فیکٹس اینڈ فگرس کو جو ورلڈ بینک اور IMF کو دیتے تھے، اور اس آئی واش کے اندر اپنا کام چلا لیتے تھے. جو بھی تھا انہوں نے گڈ بیڈ اگلی ہی کیپٹ آن مینیجنگ، ان چیزیں چلتی تھیں. لیکن انفارچونیٹلی اب صورتحال ان کو پتہ ہی نہیں تھی کہ کتنی گریو ہے. ہم نے پاکستان کے جو فائنینشیل افیئرز ان کو سٹیج میں دی ہے کہ ایک قربانی کا بکرا تھا، وہ ذبح ہو کے اس کی آدھی گردن کٹ گئی، اور ہم نے اگلے کسائی کو کہا کہ تم بجائے اب اس کو پورا ذبح کرنے کے اس کو دوبارہ سٹچ کر دو اور اس کو کھڑا کر دو. وہ پاسبل نہیں ہو پا رہا ان سے. اچھا، اب آپ کو نہیں لگتا کہ اسحاق ڈار صاحب جب آ رہے تھے تو انہوں نے خود بھی بہت بڑے بڑے دعوے کیے کہ میں آ کے پوری یعنی کہ وہ پلٹ دوں گا جو سچویشن ہے، اور میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. یہ پولیٹیکل گمکس ہوتے ہیں، اور ایک کانفیڈنس دینے کی خاطر کہ میری جو آمد ہے وہ ویلکم کی جائے، اور اگر میری آمد کو کامیاب بنانے کے لیے میرے اوپر سے کچھ کیسز ختم ہونے ہیں یا کچھ میری چیزیں جو کنفسکیٹ کی ہوئی ہیں اسٹیٹ نے پراپرٹی وہ ریفنڈ ہونی ہے، تو کوئی کچھ اس کے بارے میں بات نہ کرے. بیکاز ہم کہیں کہ یار یہ تو سیویئر آ رہا ہے، پورا ملک بچانے آ رہا ہے، پوری قوم کو ڈوبنے سے بچانے آ رہا ہے، تو اس کے اگر 2-4 ارب کے کیس معاف ہو گئے ہیں یا 10-20-50-100 کروڑ کی پراپرٹی اس کی واپس ہو گئی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو وہ ایک ایئر کریٹ کی گئی کہ یہ ناگزیر ہیں، ان کے بنا نہیں ہو سکتا. سو مچ سو یہ کرنے کے لیے نون لیگ نے اپنے ہی سٹنگ فائنانس منسٹر کو مفتاح اسماعیل صاحب کو بہت ان کو غلط کہا، ان کے بارے میں برا بھلا کہا کہ ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو کام نہیں آتا، ان کو پتہ نہیں ہے، تاکہ ان کی آمد کو جسٹیفائی کیا جا سکے. وہ ایک پولیٹیکل ریکوائرمنٹ تھی ان کی، وہ انہوں نے کر دی، اور پوری قوم بھی اس ہسٹیریا میں مبتلا ہو گئی. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ڈار صاحب کی واپسی اناؤنس ہوئی، ابھی ان کو پرائم منسٹر کا جہاز وہاں سے لینے نہیں گیا تھا، پرائم منسٹر صاحب خود گئے ہوئے تھے جس میں انہوں نے ان کو لے کے آنا تھا. تو بائی چانس کو مارکیٹ میں ایسا منور ہوا کہ $2 $2.50 ڈالر نیچے چلا گیا، تو پٹیاں چل گئیں، وہ بریکنگ نیوز آ گئی کہ لو جی ڈار صاحب کی آمد ہی ہے، تو وہ ڈالر جو ہے وہ ڈر کے نیچے چلا گیا ہے اور اپنا دوبارہ کافرز میں آ رہا ہے، اور لوگ جو ہے وہ ڈالر کو مارکیٹ میں پھینک رہے ہیں، ڈمپ کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو دنیا کی گھٹیا ترین کرنسی ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے. تو پاکستان کی گلیوں کے اندر ڈالر زمین پہ ہوگا اور ہم اس کے اوپر چل رہے ہوں گے. پر الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ جو مفتاح اسماعیل صاحب نے جو ٹرمز نیگوشیٹ کی تھیں ہم نے انہی پہ اگری کیا ہے، ایون ود ڈار صاحب. دیکھیں جو ویسٹ ہے، یہ جو دنیا کے بڑے پلیئرز ہیں، وہ آپ کی ڈکٹیشن تو نہیں لیتے نا. آپ کی ڈکٹیشن تب وہ لیں جب آپ کسی پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہوں یا IMF کا کوئی آلٹرنیٹیو ہو. اب جتنی ڈونر ایجنسیز ہیں وہ سب دیکھ رہی ہیں IMF کو. IMF ہمارا پروگرام ریوائیو کرے گا، ہمارے ساتھ اپنا اگریمنٹ سائن کرے گا، تو ہمیں باقی کلبز بھی پیسہ دیں گے، باقی ڈونرز بھی پیسہ دیں گے، اور ہمارے ایون دوست ممالک وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ڈوب رہا ہے، ہم کس لیے $2-4 بلین ڈالیں. تو وہ پھر ہمیں پیسے ملنے کی امید ہے کہ اگر ہمارا ان سے کانٹریکٹ ہو جاتا ہے، تو جس کی اتنی پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے کہ پوری دنیا IMF کی طرف دیکھ رہی ہے، تو آپ کیسے اس کے ساتھ ٹرمز ڈیسائیڈ کر کے وہ کر سکتے ہیں یا چینج کر سکتے ہیں. دوسری ایک اور چیز ہے، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں، وہ آپ کو کچھ غلط نہیں کہہ رہے، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں جی سبسڈی بند کرو، تم یہ آئی واش کیوں کر رہے ہو، تمہارے پاس حیثیت وقت اوقات ہے کسی کو چیز سستی دینے کی؟ $100 کی چیز آ رہی ہے، تم $80 کی دے رہی ہو، $20 کی گورنمنٹ دے رہی ہے. جو پروڈیوسر ہے اس کو تم بیل آؤٹ کر رہے ہو. پروڈیوسر کون ہے؟ چینی کا، گندم کا، جو بڑی بڑی پارٹیز ہیں، جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کو تم بیل آؤٹ دے رہے ہو، ان سے سیکریفائس نہیں لے رہے، اور تم یہ سبسڈی دے رہے ہو. تم افورڈ ہی نہیں کر سکتے، تم کہاں سے سبسڈی دے سکتے ہو؟ پھر کوئی تمہارا ایسا کام نہیں ہے، کوئی ایسا جیسچر نہیں ہے. دیکھیں ہماری 30% 35% بجلی چوری ہوتی ہے، بجلی کی چوری روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں ہے. تو انہوں نے آسان طریقہ کہنا ہے، انہوں نے کہا $10 والی بجلی جو ہے $25 کی دو، تاکہ تمہارے لائن لاسز جو ہیں وہ پورے ہوں، تمہاری جو بجلی چوری ہو رہی ہے وہ ریکوری ہو تمہیں کہیں سے. کم از کم جتنا کی بجلی پروڈیوس کر رہے ہو، جتنی کی بیچ رہے ہو، اتنے پیسے تو لے لو، زیادہ نہیں لے سکتے. تو آپ سوچیں کہ اگر 100% بجلی کا بل آ رہا ہو جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر وہ 20% انکریز کرا دیں، تو ہمارے پاس ایکسٹرا فنڈز ہو جائیں نا، ہماری صورتحال بہتر ہو جائے. تو ایسی صورتحال نہیں ہے. تو وہ جو IMF کہہ رہا ہے کہ ہم ایسے ہی، دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہم انفارچونیٹلی
ہم اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے ہم کہتے ہیں IMF بھی غلط ہے, ڈونر بھی غلط ہیں, یہ سب لوگ غلط ہیں, ہم بالکل ٹھیک ہیں. کبھی کہیں کو بات کی ہمارے کسی فائنانس منسٹر نے کہ جی یہاں بہت زیادہ چوری ہوتی ہے, یہاں بہت زیادہ کرپشن ہوتی ہے, یہاں بہت زیادہ ہم بلیڈ کرتے ہیں, ہم ایڈمنسٹریٹولی ایک وائبل ملک نہیں ہے, ہم بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ہمارا ڈیفنس بجٹ بہت زیادہ ہے, ہماری جو پینشنز لون ہیں وہی ہمیں بری طریقے سے کھائی جا رہی ہیں. ایک بندہ 55 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے, وہ 80 سال تک جیتا ہے, 25 سال اس کو ہم پینشن دے رہے ہیں, اور پینشنز بھی ہر سال 10%, 15%, 8%, 11% انکریز کرتی ہے ہر گورنمنٹ بجٹ میں. نہ بھی ہو تو 2024 تک جو ٹوٹل گورنمنٹ کی ریونیو ہے اس کا 25% جو ہے وہ پینشنز میں لگنا شروع ہو آپ اس سے اندازہ کرو کہ 100 روپیہ ہم اکٹھا کرتے ہیں تو 25 روپے ہم پینشنز میں دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو ریٹائر کر چکے ہیں. دے ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دا ڈے ٹو ڈے رننگ آف دی گورنمنٹ اور اس کے افیئرس کے اندر. یہ ایک لامتناہی ایک ان اینڈنگ سلسلہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو واچ کرنے کو کہتے ہیں, ان کی آلٹرنیٹیوز پہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک بندہ آیا اس کو اسی وقت 2-4 کروڑ روپیہ دو, اس کو فارغ کرو, پینشن کا جھمیلا اس کا مت پالو, یہ لائبلٹیز جو تم پالتے چلے جا رہے ہو. اور دوسری ایک اور بھی بات ہے, ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جب 55 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے تو اس وقت وہ ہیل اینڈ ہارٹی اور ہیلدی ہوتا ہے, وہ فردر کام کر سکتا ہے. لیکن ہم اس کو پینشن دے کے اس کو ہم پیراسائٹ بنا دیتے ہیں کہ یار تمہیں یہ پیسے آ رہے ہیں, یہ تمہیں سروائیو کریں گے, تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لوگ لیٹر آن لائف میں نہ کوئی کام کرتے ہیں, نہ کوئی پروڈکٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں, وہ اپنی پینشنوں کے اوپر ہی ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو مہنگائی کی ویو ہے یہ 1.5 سال میں جو آئی ہے, اگر یہ آپ اس سے پیچھے دیکھیں تو پینشن ایک انف اماؤنٹ ہوتی تھی کسی بھی ریٹائرڈ آدمی کے لیے کہ وہ اس میں سفید پوشی کی زندگی گزار لیتا تھا. میں نہیں کہتا کہ بہت وہ لیوش زندگی گزارتا تھا, بٹ وہ اس کے 2 اینڈز میٹ کرتے تھے. تو لوگ جو ہے وہ کوئی کام ہی نہیں کرتے تھے, پیورلی ریٹائرڈ لائف جیتے تھے گورنمنٹ کے ایکسپینس پہ. گورنمنٹ آلریڈی 25% اگر ادھر ضائع کر رہی ہے تو 25 سے 30%, 40% ہماری جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے, تو پیچھے بچتا تھا 40%, یعنی گورنمنٹ کے 100 روپے میں سے 40 روپے بچتے تھے. اب اس 40 روپے میں سے آپ نے تنخواہیں بھی دینی ہیں, جو آپ کی بیوروکریسی ہے, جو آپ کا ڈیفنس ہے, اس کے بعد آپ نے کوئی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس بھی انڈر ٹیک کرنے ہیں, اینڈ ٹو ٹاپ اٹ اوور خدا نخواستہ یہ جو کیٹسٹرفیز یا ناگہانی آفتیں آتی ہیں کہ کبھی فلڈ آ گئے, کبھی زلزلے آ گئے, وہ بھی آپ نے انڈر ٹیک کرنے. آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کا سیکٹر بھی بہت بلوٹڈ ہو چکا ہے, بہت بڑا ہو گیا ہے, اتنے لوگوں کو امپلائی ہونے کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ میں جتنے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان کی تباہی یا ان کی بربادی کا جو ریشنل یا جو ریزن تھا وہ 2 ہیں مین چیزیں. ایک, ہم اپنی گورنمنٹ کو, اپنی ڈے ٹو ڈے فنکشننگ کو ٹیکنالوجی کی طرف نہیں لا رہے, اور دوسرا ہم جہاں ایک بندے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم 3 بندے استعمال کر رہے ہیں. آپ دبئی میں چلے جائیں نا, ان کی ایئرپورٹ پہ ایوری ٹائم آئی گو, وہاں کوئی نہ کوئی نیا انہوں نے فیچر انٹروڈیوس کیا ہوتا ہے جو ایئرپورٹ کی فنکشننگ کو پیپر لیس اور بندے ختم کر رہا ہے وہاں سے. کبھی وہ آنکھ سے سکین کرتے ہیں, کبھی انگوٹھے سے کرتے ہیں, کبھی باڈی امیج سے کرتے ہیں, اور بندے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ 8 ان کے اگر انٹری ایگزٹ گیٹس ہیں جو امیگریشن کے لیے جاتے ہیں, تو وہاں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے, صرف آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ کسی کا کچھ وہاں سٹک ہو جائے یا کوئی بالکل ہی ان پڑھ آ جائے, اس کو گائیڈ کرنے کے لیے. ایک زمانے میں وہاں وہ 8 بندے ہوتے تھے آپ کو ہر کاؤنٹر پہ انٹرٹین کرنے کے لیے, تو اب وہ ایلیمینیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک تو ہم ٹیکنالوجی کو انڈکٹ نہیں کر رہے بالکل بھی, کیونکہ اگر جب ٹیکنالوجی آ جاتی ہے تو آپ کی رشوت, چوری, 2 نمبری کو روکنے میں بہت مدد ملتی ہے, بلکہ کچھ کیسز میں وہ ٹوٹلی ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے. جس طرح گورنمنٹ نے کچھ موضوعوں کے اندر کمپیوٹرائز کر دیا ہے لینڈ ریکارڈ سسٹم. میں اپنی زمین کا فرد لینے گیا, میں نے جا کے تھم امپریشن دیا, وہاں اس کی کوئی 200-400-500 فیس تھی, وہ جمع کرائی, وہیں بینک کا بوتھ تھا, 1 سیکنڈ میں مجھے مل گیا. اب چونکہ وہ نکلنا ہے کمپیوٹر میں سے, وہ کہہ نہیں سکتے کہ پٹواری ہے نہیں, چھٹی پہ گیا ہوا ہے, وہ اس کو رجسٹر نہیں مل رہا, رجسٹر میں کوئی ڈسکریپنسی ہے, آپ کے آئی ڈی کارڈ کا نام اور وہ نام میچ نہیں کر رہا. اب وہ ساری چیزیں آؤٹ ہو گئیں, پٹواری صاحب آؤٹ ہو گئے, وہاں ایک کلارک ہے, اس کو ہمت ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس دفتر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر طرف کہ وہ کہ جی شام کو آ جانا, کل آ جانا. تو
اس طریقے سے ہم آٹومیشن نہیں کر رہے, ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر رہے, جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں ورلڈ کے اندر وہ نہیں کر رہے. دوسرا, ہم بہت زیادہ مین پاور ریکروٹ کرتے ہیں. آپ ہماری PIA کا حال دیکھ لو, دنیا کی سب سے زیادہ جو ریشو ہے ایئر کرافٹ وز ٹو اسٹاف وہ ہماری PIA کی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس 60 جہاز تھے تو تب بھی ہم سب سے زیادہ تھے. اب 60 میں سے 25 جہاز رہ گئے ہیں, بس اسٹاف وہیں کا وہیں ہے. اس کو ہم نے کم نہیں کیا, اس کو ہم نے فارغ نہیں کیا. ہم اس کی ریکروٹمنٹ پہ جب کانٹریکٹ کرتے ہیں تو ہم ایسا کر لیتے ہیں جیسے ہم نے کانسٹیٹیوشن کے اندر گارنٹی دے دی ہے کہ بھائی تم کام کرو نہ کرو تمہیں سیلری جانی ہی جانی ہے. کوئی نظام ہی نہیں ہے کہ بھائی اگر ہمارے جہاز بند ہو گئے ہم تمہیں لے آف کر دیں گے, دوبارہ ہم تمہیں بلا لیں گے یا کر لیں گے. وہ کنٹینیو. یہی حال ہماری اسٹیل مل بند ہوئی, ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو اسٹیل مل سے سیلریز لے رہے ہیں. میں آپ کو ریلوے کی مثال دے دیتا ہوں. آئی ہیو سین پیپل ان دا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری اینڈ ڈفرینٹ ادر آرگنائزیشن جو ریلوے امپلائیز ہیں جو 25 سال سے ریلوے سے سیلری لے رہے ہیں لیکن وہاں نہیں جاتے, وہ کوئی اور کام کر رہے ہیں. یعنی وہاں نظام بنا ہوا ہے کہ اگر آپ کی 35,000 تنخواہ ہے تو آپ 5,000 روپیہ اکاؤنٹس والے کو دیتے ہو ہر مہینے, 30,000 روپیہ آپ لے آتے ہو بیکاز آپ کا نام ID کارڈ وہاں استعمال ہوا ہوا. تو یہ کروڑوں اربوں خربوں روپے کا لاس کہیں ٹیبولیٹ ہو تو پتہ نہیں کتنے وہ ہیں. اب یہ ساری چیزیں IMF کو پتہ ہیں, یہ ساری چیزیں ورلڈ بینک کو پتہ ہیں, یہ ساری چیزیں ڈونر ایجنسیز کو پتہ ہیں. لیکن جو ڈونر ایجنسی بھی ہے وہ کسی فلسفے کے اوپر کام کر رہی ہے کہ بھئی یہ پیسے ہم دیں گے, لوگ اپنی غربت, مظلومیت, اپنے مسائل حل کریں گے اور اس پاورٹی لیول سے اوپر آئیں گے یا اس پرٹیکولر سیگمنٹ کو امپروو کریں گے یا کوئی ڈیم بنائیں گے, یا جس مقصد کے لیے آپ لے رہے ہیں. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اس طرح سنسیئر وہ ہوتے ہیں, ہمارے لیے خواہشات ہوتی ہیں ایٹ ہارٹ؟ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ ایک بنیا ہے, IMF ایک ساہوکار ہے جو سود پہ پیسے دیتا ہے کرتا ہے. ڈو یو تھنک دے ووڈ لائک یو ٹو ڈیفالٹ, کہ آپ کو انہوں نے 10 ارب 15 ارب ڈالر دیے ہیں, آپ ڈیفالٹ کر گئے اور ہنس کے دکھا رہے ہیں. وہ تو چاہیں گے کہ آپ نہ صرف سروائیو کریں, ٹائملی ان کی پیمنٹس دیں کہ وہ اس پیسے سے اور لوگوں کی مدد کریں اور لوگوں کو بیل آؤٹ دیں. ایگزامپل دے دیتا ہوں سر. فار ایگزامپل جس طرح ورلڈ بینک نے آئی تھنک 2018 میں 2019 میں انہوں نے ایک لون دیا ہمارے FBR کے ادارے کو جی کہ وہ اپنی اکوپمنٹ جو ہے وہاں پہ سیکیورٹی کی اس کو اپ ڈیٹ کر لیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے, یہ کسی بھی وقت کلیپس کر جائے گا, فیل کر سکتی ہے. انہوں نے وہ لون دے دیا, مگر وہ لونز جو تھے وہ سارے استعمال ہو گئے FBR کے امپلائیز کو بونسز دینے کے لیے. اینڈ ایونچولی ہوا یہ, آپ کو یاد ہوگا آئی تھنک 2019-2020 میں وہ FBR کا سسٹم جو تھا وہ کلیپس کر گیا. اس کے بعد اس کو انہوں نے ریکور کیا, ٹھیک کیا. ورلڈ بینک نے 2020 میں دوبارہ سے لون دیا اسی ادارے کو FBR کو, اور ابھی ریسنٹلی پتہ چلا ہے کہ ان پیسوں سے انہوں نے ملٹیپل وہیکلز کی فلیٹس جو ہیں ان کی پرچیز جو ہے وہ پلان کی ہوئی تھی. تو میرا سوال یہ ہے کہ اب ورلڈ بینک کو پتہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ بار بار یہ ادارہ جو ہے ہم اسے لون دے رہے ہیں اور یہ اس کو مس یوز کر رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ورلڈ بینک کی بھی کہیں نہ کہیں رسپانسبلٹی, یا چلیں رسپانسبلٹی نہیں مگر ان کی کوئی ملیشس انٹینشن بھی یہاں پہ آ جاتی ہے کہ ان کو پتہ ہے یہ پیسے کہاں یوز ہو رہے ہیں؟ دیکھو پتہ کیا بات ہے, ہمارا ایک ایشو رہا ہے ہمیشہ سے, ہم ہمیشہ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں کہ یار ان کی ملیشیس انٹینشن ہے, انہوں نے پیسے دے دیے ہیں, پوچھا نہیں ہے. انہوں نے جاپان نے ٹائی ڈیٹ دے دیا کہ جی ہم $600 ملین دے رہے ہیں تو آپ نے گاڑیاں جیپنیز ہی خریدنی ہیں یا کوئی چیز. یار اتنا تو حق ہے اگلے کا کرنے کا. دوسری چیز ہے ہم خود ہی اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. دیکھیں نا ابھی کیا ضرورت ہے, یہ کتنا بڑا ایک وہ اسکیم کہہ لیں, میں تو اسکیم ہی کہوں گا, وہ 155 گاڑیوں کا سامنے آیا ہوا ہے. ان حالات میں کیا ضرورت ہے 155 گاڑیاں خریدنے کی, وہ کچھ ارب روپے کی ہوں گی. اور مائنڈ یو وہ گاڑیاں سوزوکی آلٹس کلٹس بھی نہیں ہیں کہ 800,000 cc کے بعد گزارا کرنا ہے, یار ابھی ٹرانسپورٹ نہیں ہے وہ چاہیے. تو وہ ہم 1300 cc 1500 cc 1800 cc 2500 cc گاڑیاں لے رہے ہیں, فارچونر لے رہے ہیں, ویگو ڈالے لے رہے ہیں ان کے لیے بیکاز وہ پسند ہے ان افسروں کو چلانے یا وہ فیل کرتے ہیں. اب آج تک ہم اپنی انکم ٹیکس بیس بڑھا نہیں سکے. بار بار یا تو ہم اس سیلریڈ کلاس سے ٹیکس لیتے ہیں کہ جس کو تنخواہ ٹیکس کٹ کے ملنی ہے, یا ہم اس بزنس کمیونٹی کو لیتے ہیں جس نے اپنا کاروبار تھرو بینکس کرنا ہوتا ہے یا گورنمنٹ کے اداروں سے ٹریڈنگ کرنی ہوتی ہے یا کانٹریکٹس لینے ہوتے ہیں جو ہمیں بالکل سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. FBR کا محکمہ اتنی بھی ہمت نہیں کرتا کہ لاہور سے باہر نکلے. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج جتنے
ٹیکس پیئر لاہور میں ڈسکشن سے کہتے ہیں جی 10 لاکھ لوگ لاہور میں ہیں، تو میں کہتا ہوں 10 لاکھ لوگ وہ ساہیوال میں سے بھی لے سکتے ہیں. کوئی جائے تو صحیح، وہاں کوئی سروے تو کرے، وہاں کوئی ڈیٹا تو کولیٹ کرے. مطلب ساہیوال میں، میاں چنو میں، چیچا وطنی میں، بورے والا میں، وہاڑی میں، شہروں میں زمینیں کا وہ ریٹ ہے جو ہمارے شالم مارکیٹ کے اندر ہے. وہاں اتنی قیمتی لینڈ ہوئی ہے، کوئی ان کو ٹیکس لگانے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. وہی پرانے جو ریٹس ہیں انہیں کے اوپر ٹرانسفر رجسٹریاں ہوتی جا رہی ہیں، یعنی اپ گریڈیشن نہیں ہے. پھر آپ نے بات کی کہ وہ انہوں نے دیا تھا کہ آپ اپنی سیکیورٹی فیچرز، اب جب ریٹرن فائل ہوتی ہے ہر سال تو لاسٹ ڈیٹ اگر 30 سپٹمبر ہوتی ہے تو ہمارے ملک میں کلچر ہے کہ ہم 20 ستمبر سے تیزی آتی ہے تو پتہ لگتا ہے جی کہ FBR کا وہ سسٹم بیٹھ گیا ہے تو وہ آگے جا ہی نہیں دی، تو پھر مہینے کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے. پھر لوگ جب اکتوبر کے اینڈ میں 20 تاریخ سے شروع کرتے ہیں، لوڈ آتا ہے تو وہ پھر سسٹم بیٹھ جاتا ہے، پھر ایکسٹینشن ہوتی ہے، وہ اپ گریڈ ہی نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ فیس بک کا سسٹم نہیں بیٹھتا. دنیا میں اربوں لوگ ایک وقت میں لاگ ان کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی ویڈیو کو اربوں لوگ، کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہاں تو ڈیلے کوئی نہیں ہوتی، وہاں تو بالکل فاسٹ سپیڈ چل رہی ہوتی ہے، کوئی چیز ان کی ڈفرینٹ نہیں ہوتی یہ وہ آگے پیچھے. تو لوگوں نے اپنے سسٹم اتنی اور ٹیکنالوجی اور ٹیک کو اتنا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ بہت آگے چلے گئے ہیں. ان کا پیپر ورک ختم ہو گیا ہے، ان کی مین پاور کی انگیجمنٹ ختم ہو گئی ہے. سب سے بڑی چیز کہ وہ چیزیں ان کی ٹائملی ہو رہی ہیں. ہمارے ہاں تو جب تک وہ مینولی کھاتے نہ چیک کریں ان کو پتہ نہیں لگتا کہ ان بندوں کا بجلی کا بل نہیں آیا، ان کا گیس کا بل نہیں آیا، ان کی فلانی چیز نہیں آئی. تو وہ 6 مہینے سال بعد گورنمنٹ کو احساس ہوتا ہے. جس طرح اس سال 30 لاکھ لوگوں نے انکم ٹیکس ریٹرن دی، اگلے سال 25 لاکھ دیتے ہیں یا 35 لاکھ ہو جاتا ہے، لیکن پرانے 5 لاکھ نہیں دیتے. وہ ایک کلک آف دا بٹن سے ہونا چاہیے کہ ان 5 لاکھ کو نوٹس چلا جائے اینڈ آف دی لاسٹ ڈیٹ کے اوپر کہ آپ نے ریٹرن فائل نہیں کی. آ جائیں بھائی جواب دیں کیوں نہیں کیا آپ نے، آپ کے حالات خراب ہو گئے ہیں، حالات ختم ہو گئے ہیں، آپ خدا نخواستہ زندہ نہیں رہے، آپ ملک سے باہر چلے گئے ہیں، واٹ ایور ریزن ہے ہمیں ریزن بتائیں. وہ 6 مہینے سال بعد نوٹس آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی 1 سال کی پینڈنگ ہے انکم ٹیکس ریٹرن، تو آپ اس وقت رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ دیکھیں چوری ہو ہی تب سکتی ہے کہ جب چیزیں ٹرانسپیرنٹ نہ ہوں، جب ڈیٹا بلیک اینڈ وائٹ میں نہ ہو، تھوڑا سا اس میں ڈاؤٹ ہو، تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہو. مطلب ہمارے ہاں سب سے بڑی جو کرپشن ہوتی ہے، بہت بڑی کرپشن، میسو کرپشن ہوتی ہے، وہ ہماری ریونیو ڈپارٹمنٹ میں اس پٹوار کے کام میں ہوتی ہے کہ جہاں آپ نے اپنا فرد لینا ہے، اپنی زمین بیچنی ہے یا وہ کرنی ہے. میں اس امبیزلمنٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا کہ اس بندے کی زمین اس نے لے لی، اس کی ادھر چلی گئی، ادھر کی ادھر چلے گی، اس کو تو آپ چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے. صرف وہ فرد جاری کرانے کے لیے آپ کی زمین کا جو ٹائٹل ہے کہ جی ریکارڈ کا فرد آپ لینے جاتے ہیں یا فرد بے جس کو ٹرانسفر کا کہتے ہیں وہ لینے جاتے ہیں. آپ جتنی زمین ہوتی ہے اس کی ریشو کے حساب سے پیسے دیتے ہیں. مطلب 50,000 سے لاکھ روپیہ پٹواری کو دینا، ایک فرد ایشو کرانا، آپ کی زمین کی مالیت 30 40 50 لاکھ ہے، وہ تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے. صرف تھوڑے سے عمل سے کہ کچھ حصے پاکستان میں لاہور کے یا پنجاب کے جو ہے کمپیوٹرائز ہو چکا ہے، وہاں وہ چیز ایلیمینیٹ ہو گئی، وہ سوئفٹنیس آ گئی، آپ کو پھیرے نہیں مارنے پڑ گئے. آپ ہفتہ جاتے رہتے ہیں پٹواری چھٹی پہ گیا ہوا ہے، یو کانٹ ڈو اٹ، آپ کا کام ہی نہیں ہو سکتا. اب یہ ہے کہ وہ اراضی سینٹر بنائے ہوئے انہوں نے، خیر ان کا بھی بہت برا حال کیا ہوا انہوں نے، وہ بالکل لگتا ہے کہ آپ کسی تباہ حال دفتر میں آ گئے. بٹ وہاں یہ ہے کہ پٹواری صاحب نہیں ہیں، آپ کو فوراً اپنا ریکارڈ مل جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ آپ ساری چیزیں، مطلب نادرا اس معاملے میں بہت اچھا کام کر رہا ہے، وہ بڑی تیزی سے سوئفٹلی واقع کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی فری ہینڈ نہیں دیا جاتا. اب دبئی میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دبئی سے ایگزٹ کر رہے ہوتے ہیں، اف یو آر ریزیڈنٹ آف دبئی، تو جب وہ آپ جاتے ہیں امیگریشن آفیسر کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ آپ کا ڈیٹا فیڈ کرتا ہے، تو امیجیٹلی لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ نے بجلی کا بل نہیں دیا ہوا، یہ آپ کے اگینسٹ پینڈنگ ہے 2 ٹریفک کی وائلیشنس، 170 درہم آپ کا فائن ہے. وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی کائنڈلی وہ کیوسک ہے وہاں جا کے آپ آن لائن 170 درہم دے دیں، جو ہی آپ وہ پے کریں گے یا آپ اپ گریڈ ہو جائے گا، میں آپ کو ایگزٹ کی اجازت دے دوں گا، ورنہ آپ واپس دبئی میں چلے جائیں، تشریف رکھیں ادھر ہی. وہ تو اپنے جو ڈیوز کلیکشن ہے، جو گورنمنٹ ریونیو کلیکشن ہے، اس میں وہ ایک دن ایک لمحہ بھی آپ کو تاخیر نہیں کرنے دیتے، اور اس کو 100% وہ ریکور کرتے ہیں. جب وہ 100% ریکور کرتے ہیں
تو وہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہم وہ نظام بننے ہی نہیں دیتے. نظام کے لیے اگر کوئی ہمیں غیر ملک یا ایک بیرونی امداد آ جاتی ہے وہ جو ٹینز آف ملینز آف ڈالرز میں ہوتی ہے تو ہم اسے کاریں لے لیتے ہیں, فرنیچر لے لیتے ہیں, اسٹاف کو بونسز دے دیتے ہیں, اس پیسے کو ایگزاسٹ کر دیتے ہیں, ان کو ہنس کے دکھا دیتے ہیں. اور پھر دیکھیں آپ نے بات کی کہ وہ کیوں ہمیں دوبارہ دے دیتے ہیں. ہم نے واویلا ڈالا ہوتا ہے. ابھی جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم پوری دنیا سے مانگ رہے ہیں. ہمارا پرائم منسٹر جا رہا ہے ہر پہ, ہمارے ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں کہ ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہم پہ ظلم ہو گیا, ہم مارے گئے, لٹے گئے, پٹے گئے. تو جو ڈونر ایجنسیز ہوتی ہیں یا جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں وہ پھر دیتے ہی ہیں نا, وہ رسپونڈ تو کرتے ہی ہیں. اب یہ ہمارے پہ ہے کہ اس پیسے کو لے کے ہم نے پھر کھا جانا ہے, اور اب وہ ریفیوز کر رہے ہیں سارے. اب کیوں نہیں آپ کو IMF ابھی تک آپ کا کانٹریکٹ سائن کر رہا؟ بیکاز وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پاسٹ میں یہ کیا, آپ پھر ریپیٹ کریں گے, اب آپ یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو. یعنی اب وہ آسان طریقہ کر رہے ہیں اپنی ریکوری کے لیے. وہ کہتے ہیں ہر چیز کا ریٹ بڑھا دو. اب اس ریٹ بڑھانے میں آپ کی ٹوٹل تباہی ہے, لیکن آپ مجبور ہیں کہ آپ کو اس کے علاوہ حل ہی کوئی نہیں, آپ کو یہ کرنا ہی کرنا ہے. اچھا, ایک اور آئی فیل لائک آج کل جو لہر چلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر اس پوڈ کاسٹ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہر بندے نے اپنا پارٹ پلے کیا, ہر بندے نے اپنا رول پلے کیا. اور ایک بہت بڑا پش بیک جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہر بندے کی تنقید کرو, پر آپ عمران خان کے بارے میں کچھ نہ کہو. عمران کے بارے میں کیوں نہ کچھ کہیں, کیونکہ عمران کوئی نعوذ باللہ کوئی وہ عرش سے تو نہیں اترا, ہماری طرح ہی ہیں, 2 ہاتھ ہیں, 2 پیر ہیں, 2 ٹانگیں ہیں, اور انسان ہے, غلطی کا پتلا ہے. اینڈ آئی تھنک ہی ریئلائزز اٹ. اس کو احساس ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس نے کبھی یہ امپریشن دیا ہے. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ہم بہت فینٹیسی اور لالا لینڈ میں رہتے ہیں. اس نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آئی ایم دی اینڈ آف مین کائنڈ, آئی ایم دی گرینڈ فنالے, بس یہی کچھ ہے, اس سے اوپر عقل نہیں جا سکتی. اس نے ایسی کبھی کوئی بات نہیں کی. یہ ہم ہیں کہ اس کو فینٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کو ایک مطلب آئی ہرڈ ون آف دا اینکر سیئنگ کہ ہی از اے دیوتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو ہندوؤں میں ہوتا ہے نا کہ وہ دیوتا ہوتے ہیں جو 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 سپر نیچرل ان کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں, اور جو مطلب اوپر سے گرے ہوتے ہیں. کوئی اس طرح کا امپریشن دینے کی کوشش کی انہوں نے. اور بڑے اچھے صحافی ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں الحمدللہ, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن انہوں نے یہ بات کی, ظاہر ہے وہ اتنے امپریسڈ ہیں عمران صاحب کی قابلیتوں سے. بھائی امپریس کیا ہونا ہے, جو ہمارا ہیڈ ہے, جو ہمارا لیڈر ہے, جو چیف ایگزیکٹو ہے کنٹری کا, ہی از گاٹ ٹو بی بلڈی ویل این انٹیلیجنٹ مین. وہ کوئی بیوقوف یا جوکر تو نہیں ہمیں چاہیے. تو وہ قابل ہے تو زبردست ہے. تو ہم بھی تو دیکھو نا, اس کو ہم نے کہاں لا کے بٹھا دیا ہے. عمران صاحب ایک سیٹ سے MNA بنتے تھے, کچھ تھا ہی نہیں ان کے ہاتھ میں. تو اگر اس قوم نے مینڈیٹ دیا نا, میں نے دیا, آپ نے دیا, ہمارے کیمرہ مین نے دیا, یا کسی نے نہیں دیا تو وہاں اسی طرح پہنچے نا. وہ ورلڈ بینک سے اپوائنٹ ہو کے تو نہیں آئے. تو سب نے ان کو بنایا تو ان کو عقلمندی ہی دکھانی ہے, ان کو لیڈرشپ کوالٹیز ہی دکھانی ہے, ان کو بہادری ہی دکھانی ہے. وہ ہم بڑے اس کو فخر سے کہتے ہیں. اور آئی آلسو ایڈ ٹو دیٹ کہ جناب جب وہ بالا کوٹ والا انسیڈنس ہوا تو نیکسٹ ڈے اٹ واز دی پولیٹیکل ہائرارکی آف دی کنٹری اینڈ آف کورس دی ملٹری ہائرارکی. ان سب نے کہا جی کہ وی ول اسٹرائک بیک, ہم ایسی کی تیسی پھیریں گے انڈیا کی, دیکھی جائے گی جو ہوگا. تو ہم کہتے ہیں جی بڑی بہادری دکھائی عمران نے. مطلب واٹ ڈو یو تھنک دی ہیڈ آف اے اسٹیٹ شوڈ شو کاورڈائز؟ وہ کمزور آدمی ہونا چاہیے. وی نیڈ سم بڈی کہ جس کے گٹے گوڈوں میں طاقت اور جان ہو, اور وہ کھڑا ہو. تو اب وہ کھڑا ہو گیا تو اس پہ ہمیں پرستش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو سجدے کرنے کی ضرورت نہیں. نعوذ باللہ, ایک انسان ہے, اس کا کام ہے, اس کا رول ہے. باپ کا کیا رول ہوتا ہے گھر کے اندر؟ اس کی جاب چلی جاتی ہے تو وہ چھوٹی جاب لے لیتا ہے. اس کو چھوٹی جاب نہیں ملتی تو وہ ادھار لے کے آتا ہے. اس نے گھر کا سسٹم چلانا ہے نا, بچوں کو روٹی دینی ہے. تو یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف دی گورنمنٹ. تو اس نے ہماری روزی روٹی, ہمارا سسٹم چلانا ہے نا, ہمیں دشمن سے بچانا ہے. تو اس میں جو کر رہا ہے تو وہ ہم کہہ رہے ہیں جی بہت بہادری ہے. ہاں ٹھیک ہے, تعریف کر دیں, گڈ شو, گڈ کیپ اپ دا گڈ ورک, یو آر گڈ مین, اچھی بات ہے, اس کو آگے ہو کر ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن وہ ہم اتنا اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں فینٹیسائز, اور اتنا اس کو بلو اپ کر دیتے ہیں کہ جس کے اندر لگتا ہے کہ جی جناب وہ سب کچھ ہی ٹھیک ہے. اب عمران صاحب کی جتنی باتیں تھیں آپ وہ دیکھو تو وہ کہاں گئیں. گورنر ہاؤس کی دیواریں, انہوں نے کہا ادھر میرا الیکشن ہوگا, ادھر آپ دیکھیں گے بلڈوزرز گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا رہے ہوں گے. کتنی دیر لگتی تھی لاہور کا گورنر ہاؤس
اس کو وہ پارک میں کنورٹ کر دیتے ہیں. لش گرین بیوٹیفل لینڈس. لوگ جاتے باہر, 100 روپے کا ٹکٹ ہوتا, اندر جا رہے ہیں پرانے بزرگ واک کرنے کے لیے, بچوں کو سیر کرانے کے لیے, پکنک کرانے کے لیے. میرا خیال ہے اتنے کو پیسے مہینے میں جنریٹ ہو جاتے 25-50 لاکھ کروڑ روپیہ ٹکٹ منی سے اور پارکنگ منی سے, کہ اندر وہ اس کی مینٹیننس ہوتی رہتی ہے. اور اس کو ایک وہ بنا دیتے ہیں کہ جناب یہ ایک پرانی ہیریٹیج کی بلڈنگ ہے, اس کو پرزرو کرو, اللہ خیر صلاح. میں کہتا ہوں آپ انٹروڈیوس کر دو یہ جو ہمارے شہر کے امراء ہیں یا ہمارے ایلیٹ ہیں ان کے لیے, کہ جی آپ 50 لاکھ روپیہ دیں تو آپ اپنے بچے کی شادی گورنر ہاؤس میں کر سکتے ہیں. یو ول بی سرپرائزڈ. پتہ لگے گا اگلے 2 سال کے لیے گورنر ہاؤس بک ہو گئے. امیر لوگ یا لڑکے لڑکیاں کہہ رہے ہیں نہیں جی شادی کرانی ہے تو گورنر ہاؤس میں کرانی ہے, ورنہ ہم نے کرانی ہی نہیں ہے. لوگ نہیں جاتے, پاکستانی جا رہے ہیں باہر ڈیسٹینیشن ویڈنگز کے اوپر. 100 بندے کا قافلہ جا رہا ہے جناب, یورپ جا رہا ہے, اٹلی جا رہا ہے, ساؤتھ آف فرانس جا رہا ہے, وہاں وہ بھی شادیاں کر رہے ہیں بچوں کی. آپ پیسہ جنریٹ کریں. آپ دیکھیں انڈیا میں جتنے پرانے محلات تھے ان کے جو راجستھان کے اندر انہوں نے 5 اسٹار ہوٹلز میں کنورٹ کر دیے. لوگ جا کے وہاں شادیاں کر رہے ہیں, موویز کی شوٹنگ ہو رہی ہے. واللہ وہاں کیا ہو رہا ہے, کانفرنسز ہو رہی ہیں, سیمینارز ہو رہے ہیں. لوگ تو ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ کے پاس یہ جگہیں تھیں, آپ ان کو کھولتے. ابھی ہم سنتے ہیں کہ وہ نتھیا گلی میں جو گورنر ہاؤس ہے یا جو چیف منسٹر کا گھر ہے وہ ملتا ہے آپ کو کرائے پہ. میں نے بہت دفعہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ کیا طریقہ کار ہے, کیسی ہوتا ہے. ایکڈیمک سے ایک تو پتہ لگے نا کہ جی وہاں کمرہ 50,000 کا پر نائٹ ہے, 25,000 کا ہے, 10 لاکھ کا ہے یا کیا ہے. لیکن وہ کہیں سے سر پیر نہیں بنتا. وہ ایک ایسی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے جو چلتی ہی نہیں ہے. ہوتا ہوگا اور کس کو ملتا ہوگا آئی ڈونٹ نو. تو یہ سارے اس نے آئی واش بنائی جو ہم نے ایکسیپٹ کیے. ساری وہ کہانیاں تھیں, نہ وہ دیواریں گریں, نہ پرائم منسٹر ہاؤس میں یونیورسٹی کھلی, نہ کوئی چیز ہوئی. بس ایک دو وہ اقدامات ہوئے کہ وہ گاڑیاں ساری آکشن ہو گئیں جو اسٹیٹ کی تھیں. اب ایک مرسیڈیز جو 1 لیٹر میں 4 کلومیٹر کرتی ہے اس کا تو خریدار ہی کوئی نہیں ہے. اور ظاہر ہے جب سرکاری چیز آکشن ہوتی ہے تو 10 روپے کی چیز لوگ 3 روپے سے اوپر بڈ ہی نہیں کرتے, وہ پول ان کر لیتے ہیں. 6 بڈر بیٹھے ہیں, کہتا ہے یار میں یہ گاڑی لوں گا, تو وہ لے لے, تو وہ لے لے. وہ سارے مل کے اس کے اوپر بڈ ہی نہیں جاتی, گاڑی ایک کو مل جاتی ہے, وہ بیچ کے نفع کما لیتا ہے. یہ کر کے اس نے وہ جو ایک گورنمنٹ کا جو فلیٹ تھا وہ بھی زیرو کیا. آئی ایم شیور بعد میں انہوں نے اور منگائی ہوں گی, آئی ایم پازیٹیو انہوں نے اور منگائی ہوں گی جو ہیڈ آف اسٹیٹ آتے ہیں یا باہر سے ڈگنیٹریز آتی ہیں ان کو پھرانے ٹوڑنے کے لیے. پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آسٹریٹی ڈرائیو اس طرح کی ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے؟ یار یہ ساری ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے, لیکن لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر ہونی چاہیے. لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر ہونی چاہیے. دیکھو نا, اس نے کہا جی کہ وہ گورنر ہاؤس گر جائے گا. بھائی گورنر ہاؤس وغیرہ آئی ڈونٹ تھنک گر جائے گا, بٹ اس کی دیواریں گر جائیں گی. جی اللہ نہ کرے وہ گرے. جی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتنی زیادہ اسٹیٹ کی کہ فنکشنریز کے جو گھر ہیں اتنے بڑے, جو دفاتر ہیں اتنے پلیشیل ہیں, وہ اتنے قیمتی جگہوں پہ بنے ہوئے ہیں, وہ سارے ڈسمینٹل کریں, اس جگہ کو بیچیں, آکشن کریں, وہاں کمرشل یا اپارٹمنٹس بنائیں, کمرشل آفسز بنائیں, کچھ کریں, شاپنگ مالز بنائیں, سینماز بنائیں, تھیٹر, واٹ ایور. 100 پلان بن سکتے ہیں اس کے لیے, اور پیسہ جنریٹ کریں, وہ استعمال میں ہو. مطلب گورنمنٹ کا کیا کام کہ اتنی بڑی ریئل اسٹیٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے, پھر اس کو مینٹین کر رہی ہے, مطلب اس کے لیے پانی کہاں سے آ رہا ہے. وہ جو وہاں مالی ہیں کا مطلب ایک ڈی سی او کا جو بنگلہ ہے وہ کسی بھی ضلع میں 40 کنال, 50 کنال, 60 کنال, 30 کنال. سر ڈیفینس میں میرا خیال ہے 4 یا 5 گھر ہوں گے جو 8 کنال پہ, اینڈ دے وڈ بی گڈ اباؤٹ 50 maybe little more, maybe 50 ہاؤسز جو 4 کنال کے اوپر بنے ہوئے ہیں. وہ لوگوں نے 2 پلاٹ اکٹھے کیے ہیں, اور کئی جگہ لوگوں نے 4 پلاٹ اکٹھے کیے ہیں 2 کنال کے. وہ جو 50-60 لوگ ہیں وہ رچ آف دا رچ ہیں. وہ کوئی 200-400 کروڑ کی پارٹیاں نہیں ہیں, وہ 500 کروڑ 1000 کروڑ کی پارٹیاں ہیں. وہ کھرب پتی لوگ ہیں, وہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, بہت بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہیں. ٹھیک ہے جی, یا اگر کرپشن کا بھی پیسہ ہے ان کے پاس تو بہت بڑی تعداد میں ہے. تو ایک ڈی سی او جو گریڈ 18 کا افسر ہوتا ہے وہ 40 کنال کے بنگلے میں رہ رہا ہے, سائی وال میں, نارووال میں 70 کنال میں رہ رہا ہے, وہاڑی میں. وہ یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے ہم نے. اب آپ اس کا مائنڈ سیٹ دیکھیں, وین یو لیو ان این اپارٹمنٹ تو آپ کا مائنڈ سیٹ اور ہوتا ہے.
وین یو لیو ان اے ہاؤس، وین یو لیو آن دا گراؤنڈ، آپ کا مائنڈ سیٹ اور ہوتا ہے. بٹ آپ جب 40 کنال کے بنگلے میں رہتے ہیں جس میں آگے لان، پیچھے لان، پیچھے ایک قطار ہوتی ہے سرونٹ کوارٹرز کی جس میں 6 8 10 12 15 ملازم ہیں، تو آپ کا تو ذہن ہی، آپ ایک کلاس کو جنم دیتے ہو، ایلیٹس کو آپ ان کو سامنے لے کے آتے ہو. یہ جو کلبز ہیں آپ کے، وہ کہتے ہیں جی پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے. بھائی یہ جو کلبز ہیں 500 لوگ ممبر ہیں، 1000 ہیں، 1500 ہیں، 2000 ہیں، 3000 ہیں. کلب کی جو زمین ہے اور میجورٹی جو زمینیں ہیں وہ لیز کی ہیں، وہ اسٹیٹ سے لی ہوئی ہیں تھوڑے کوڑیوں کے مول میں. اٹ از ویری ریئر کہ آپ نے خریدی ہے جگہ اور اس پہ کلب ڈیولپ کیا. ہاں آپ ایک جگہ خریدیں 100 ایکڑ 50 ایکڑ، وہاں گولف کورس بنائیں، کلب بنائیں، بلڈنگز بنائیں، آپ اس پہ 10 ارب روپیہ خرچ کریں، اس کے بعد آپ اس کی ممبرشپ بیچیں، وہاں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ آئیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بٹ جتنے یہ گولف کورسز اور کلبز ہیں، یہ سرکاری جو ریلوے کا ہے لاہور میں گولف کلب، ریلوے کی کیا ضرورت ہے، یا ریلوے کے جو ملازمین ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، ان کو کون یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ جناب ایک وہ کلب بنا ہوا تھا وہ ریلوے کا تھا، وہ پھر انہوں نے پرائیویٹائز کر دیا. پرائیویٹائز بھی ایسی انہوں نے لاپ سائڈی ڈیل کی کہ وہ سارا پتہ لگ رہا ہے جی کہ کس طریقے سے بینیفٹ دیا گیا. مطلب 10 روپے کی چیز 8 آنے میں انہوں نے لیز آؤٹ کر دی کہ چلو جی تم پیسے کماؤ، یا انڈر دی ٹیبل کسی نے کچھ لیا ہوگا، ضرور کیا ہوگا. آپ اس جگہ کو، وہ اتنی آئیڈیل لوکیشن ہے نہر پہ، فرنٹ پہ آپ شاندار کمرشل ڈیزائن کریں، پیچھے اپارٹمنٹ کمپلیکس کریں، میرا خیال ہے کوئی 10,000 فیملیز وہاں رہ سکتی ہیں جا کے، اور وہ سارے خریدیں گے ان اپارٹمنٹس کو. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ مفت دے دیں لوگوں کو، آپ بیچیں 2-2 کروڑ روپے کا اپارٹمنٹ، کوئی ایشو ہی نہیں ہے. پیسہ جنریٹ کرنا، اکٹھا کرنا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کہاں پہ جا کے ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. دیکھیں نا سر، بحریہ ٹاؤن کراچی میں کہاں بنا؟ کراچی سے 1.5-2 گھنٹے کی مسافت پہ. آپ اگر کلفٹن ڈیفینس رہتے ہیں، PCHS رہتے ہیں، اور وہاں سے آپ بحریہ ٹاؤن جانا چاہتے ہیں تو آپ کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ وہاں آپ اگلے کھانے تک پہنچیں گے، یعنی 2 گھنٹے میں. رش ہیں، پی کارز ہیں یا ٹریفک جیمز ہیں. اس نے وہ ساری چیزیں وہاں بنائی ہیں اور وہ بیچی، وہاں اس نے انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا. اور ہمارے پاس، سرکار کے پاس، سندھ گورنمنٹ کے پاس، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کراچی کے ہارٹ میں جگہیں، جو کلفٹن میں جگہیں، ڈیفینس میں جگہیں، گلشن میں جگہیں، وہ انکروچ ہوئی ہوئی ہیں یا جھگیاں بنی ہوئی ہیں، یا اس میں لوگ جو ہیں وہ ناجائز قابضین ہیں یا سستے داموں پہ وہ لیز کے اندر ہیں، وہ ہیں. کوئی ان کو ریکور کرنے کی نہیں سوچتا. نہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ایسا ہے کہ ان کی ریکوری ہو سکے. مطلب ایک راہ جاتا بندہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ جو زمین ہے یہ میری ہے. کوئی کورٹ اس پہ اسٹے آرڈر دے دے گی اور 8-10 سال لیٹیگیشن چلتی رہے گی. میں ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا. گوادر میں ایک ہاؤسنگ کا پروجیکٹ بنا، اس پہ NOC ایشو ہو گیا. ایک دن اس پروجیکٹ پہ اسٹے آرڈر آ گیا گوادر کی سول کورٹ کا. ایک خاتون نے کلیم کیا کہ میرے والد کو، جو عمانی پرنس تھا یہاں پہ، اس نے اشارے سے کہا کہ یہ جو سامنے والی زمین ہے یہ تمہاری آج سے. وہ چونکہ پرنس تھا تو اس کا ورڈ وہاں قانون تھا، تو آئی ایزیوم کہ وہ زمین جو ہے وہ یہ والی ہے، لہٰذا اس کی سیل اور ٹرانزیکشن کی اجازت نہ دی. سول کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا اس کو. وہ کوئی 2-4 سال مقدمہ چلتا رہا. وہ بلیک میلر گروپ تھا، وہ وکیٹ ہو گیا وہاں سے. وہ کرتے کرتے انہوں نے کوئٹہ ہائی کورٹ میں ریٹ کی. وہ چیف صاحب کے سامنے لگ گئی جو اس وقت چیف جسٹس تھے. انہوں نے دیکھی تو انہوں نے نہ صرف وہ خود بغیر جو افیکٹڈ پارٹی تھی اس کا لائر پیش ہوئے، نہ صرف انہوں نے اس کو ڈسمس کر دیا، اف آئی ایم ناٹ رانگ انہوں نے شاید غالباً دوسری پارٹی کے جس نے وہ اسٹے مانگا ہوا تھا اس کے وکیل کو جرمانہ بھی کیا کہ یہ کیا فریولس اور بیکار اور بیہودہ تم کنٹینشن لے کے آئی ہو کہ اس نے اشارہ کیا تو ہم سمجھتے ہیں وہ والی زمین اس کی ہے. تو یہ ایسے یہاں پہ ہو جاتا ہے. تو کوئی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. مطلب آپ کہتے ہیں نا ڈیفالٹ، ہم بات کر رہے ہیں ڈیفالٹ کیسے ہوئی، کیوں ہوئی. نہیں سر نہیں، آپ بہت زیادتی کریں گے، آپ بہت ظلم کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ یہ پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے. آپ بہت زیادتی کریں گے کہ آپ نون لیگ پہ ڈالیں گے. آپ
اس سے بڑی زیادتی کریں گے کہ آپ پی ٹی آئی بھی ڈالیں گے. پی ٹی آئی والے بیچارے تو جمعہ 8 دن 3 سال کا ان کا اسٹنٹ ہے, باقی وہ بیچارے دھکے کھاتے رہیں, اپنی پارٹی بناتے رہیں اور سامنے آتے رہیں کہ ہم ان پہ ڈال دیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ابھی اب بڑی کامیابی سے ہم کہتے ہیں جی ساری غلطی شہباز شریف کی, اور اس سے بڑا کلپٹ اسحاق ڈار. یہ 4-6 مہینے کی بات نہیں ہے. ملک 4-6 مہینے 8 مہینے کی پالیسی سے نہیں گرا کرتے, ڈیفالٹ نہیں ہوا کرتے. یہاں تو سر ایک چھوٹی سی ٹیکسٹائل مل 10 سال وہ گھاٹے میں چلتی ہے, بینک کے پیسے پہ چلتی ہے, اس نے مارکیٹ کا ادھار دینا ہوتا ہے, وہ سروائیو کرتی ہے, وہ چلتی جاتی ہے. کچھ نکل بھی جاتے ہیں اس ڈبیکل کے اندر سے, کچھ نہیں نکل سکتے. تو پاکستان یہ ساروں کی کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر. ہماری بیوروکریسی کی کنٹریبیوشن ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کنٹریبیوشن ہے, ہماری جوڈیشری کی کنٹریبیوشن ہے, ہمارے پولیٹیشنز کا ہے. اینڈ وی ایز اے نیشن ہم نے بھی پورا کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو یہ ایک جو افتاد آئی ہے نا, یہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ میں نے کہا جی گرنے لگا ہے, یہ 22 کروڑ کے اوپر گرنے لگا ہے. تو 22 کروڑ نے مل کے اس کو روکنا ہے. اچھا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یہاں پہ پوچھتا ہوں, جو پہلے جس چیز پہ میں آ رہا تھا کہ لوگ اکثر پوائنٹ کرتے ہیں کہ یہ 2-3 فیملیز ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر بہت عرصے سے راج کی ہے, اور یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے, وہ ملک کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں اور انہی کو اس کا جواب دینا چاہیے. جس کی وجہ سے جب اکثر ہم ایک بات کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ اپنے ڈفرینسز سائڈ پہ رکھ کے ساری پارٹیز کو ایک ٹیبل پہ آنا چاہیے اور ملک کی بہتری کے لیے کوئی ڈیسیجن ریچ کرنی چاہیے, تو اس کا اکثر ایک کاؤنٹر ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو, جو پاک صاف ہے اور دودھ کا دھلا ہے, اس کو کیوں چوروں کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے جنہوں نے ملک کو اس سٹیج پہ لے آئے, جنہوں نے اتنی لوٹ مار کی, جنہوں نے سب کچھ ستیہ ناش کر دیا. اور ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 لوگ جو ہیں یا یہ 2 پارٹیز جو ہیں وہ سیم پیج پہ آ جائیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سچویشن ایسی آ گئی ہے کہ پاکستان ایک جگہ جا کے پھنس گیا ہے, پاکستان ایک جگہ سٹک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی, اب یہاں سے عمران اپوزیشن میں رہ کے بھی نہیں نکال سکتا, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پاور میں رہتے بھی نہیں نکال سکتی, اسٹیبلشمنٹ ان کو پیچھے سے سپورٹ کر کے بھی صورتحال سے نہیں نکلوا سکتی. ٹھیک ہے جی, باہر والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تب آپ کا کانٹریکٹ سائن کریں گے یا آپ کو سود میں فنڈنگ کریں گے کہ آپ پی ٹی آئی کو آن بورڈ کرو, ان کی کنکرنس لو, بیکاز ان کو باہر سے نظر آ رہا ہے کہ اگر فیئر الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ پاور میں آ جائیں گے, تو کل کو یہ نہ ہو یہ آگے کہیں کہ ہم یہ کانٹریکٹ نہیں مانتے. اب یہ سچویشن صورتحال ایسی آ گئی ہے کہ جب تک یہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے سارے, یہ اس میں سے نکل نہیں سکتے. ورنہ ادروائز یہ ہوگا کہ یہی گورنمنٹ رہے گی, یہ اسی طریقے سے گیپ شاٹ ارینجمنٹس کریں گے. یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کی, آج کا دن گزر جائے کسی طریقے سے. دے لیو ڈے بائی ڈے, ان کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی حکمت عملی نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے اس میں سے نکلنے کی. آپ پرائم منسٹر صاحب کو انٹرویو کر کے دیکھ لیں, ان سے رائے لے لیں, ان کی ڈفرینٹ جو اسپیچز ہیں مختلف جگہوں پہ ہو رہی ہیں. دیکھو نا, پرائم منسٹر صاحب تو ہمیں صرف ایک چیز سمجھا رہے ہیں کہ عمران خان چور ہے, اس نے گھڑی چوری کی ہے. وہ اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں. ایک عام آدمی جو بہت تحقیق نہیں کرتا تو اس کو تو لگے گا کہ گئے تھے عمران صاحب سعودی عربیہ کے دورے پہ, تو وہاں ایم بی ایس اور یہ دونوں وضو کرنے لگے, تو ایم بی ایس وضو کر کے اپنی گھڑی بھول گئے وہاں پہ, تو عمران نے اٹھا لی. یہ چوری کہتے ہیں نا اس کو, تو چوری تو ایسی ہی ہوتی ہے. اب اس نے ان کو گفٹ دیا, وہ توشہ خانہ میں آیا, توشہ خانہ کی پالیسی کے تحت اس نے خرید لیا, اس نے وہاں سے اٹھا لیا, لے لیا, پیمنٹ دے دی. جب اس نے لے لیا تو وہ اس نے اس کے بعد ضرورت پڑی تو اس نے وہ چیز بیچ دی. ظاہر ہے سعودی فرما روان ہیں یا محمد بن سلمان کراؤن پرنس نے کوئی گفٹ دیا ہوگا تو 10-50 ہزار یا 10-20 لاکھ کی تو چیز ہوگی نہیں. وہ تو ماسٹر پیس ہوتے ہیں, شاہکار ہوتے ہیں, جو دنیا میں 10 پیس بنتے ہیں, 15 بنتے ہیں, جو انہوں نے گفٹس دینے ہوتے ہیں ہیڈز آف اسٹیٹ کو یا اس طرح کی رائلٹیز کو, تو اس کی بڑی قیمت ہونی تھی, وہ اس نے لے لی. اب اس کے گرد وہ سارا نیریٹو اپنا بلڈ کر رہے ہیں کہ چونکہ عمران نے یہ کیا ہے, کہ عمران چور ہے. اب چونکہ عمران چور ہے تو ساری پی ٹی آئی چور ہے, چونکہ ساری پی ٹی آئی چور ہے تو لہٰذا ہم نے جو چوریاں کی ہیں یہ ہو گئیں برابر, بلکہ ان کی چوری کا وزن ہو گیا زیادہ, ہماری چوری کا وزن. اب دیکھیں ایک چھوٹی سی بات, وہ اپنی وہ
خاتون ہیں, ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ کہیں نہیں کہنا چاہیے, لیکن ان کو کون سمجھائے. اب وہ اوپنلی اپنی تقریروں میں کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان چوہا ہے, چارپائی کے نیچے چھپا ہوا ہے, وہ بل کے اندر ہے. تو میرے والد بہت بہادر اور بڑے دلیر اور دبنگ تھے. اب کیا بندہ ان کو کہے کہ بیٹا آپ کے والد تو یہاں سے گئے تھے کہ میں بہت بیمار ہوں, تو میری جان کو خطرہ ہے, تو وہاں ان کا نہ کوئی علاج ہوا, نہ کوئی میڈیکل رپورٹ آئی, نہ کوئی سرجری کی رپورٹ آئی, نہ ان کی کوئی بلڈ کی آپ نے رپورٹ دی کہ جناب ان کا ہیموگلوبن اتنا زیادہ ہے یا اتنا کم ہو جاتا ہے یا پلیٹلیٹ کاؤنٹ اتنا کم ہے کہ ہز لائف از ایٹ تھریٹ اینڈ اسٹیک. وہ تو ہر ہفتے اسپتال ایڈمٹ ہوئے ہوتے ہیں, ٹرانسفیوژنز ہو رہی ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہی الحمد للہ ماشاء اللہ. اگلے دن میاں صاحب کی تصویر آئی, نواز شریف صاحب کی, لوئی وٹاؤں کے باہر وہ اپنی رولز رائس میں گئے ہوئے ہیں. وہ رولز رائس ہی کو ان کی تو کتنے ملین پاؤنڈ کی ہے, اور لوئی وٹاؤں میں وہ شاپنگ کے لیے گئے ہیں. اور اب ریسنٹلی سنا ہے کہ یہ جو اس طرح کے بڑے اسٹورز ہیں, یو جسٹ کانٹ واک ان ٹو دیم, اپوائنٹمنٹ اب وہ آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں بائی اپوائنٹمنٹ. تو وہاں جا کے وہ چیز لینا, مطلب 25-50 ہزار کا جوتا جو ہے وہاں سے وہ 18 لاکھ کا لیں گے. آئی تھنک زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بڑے سیٹسفائڈ ہوں گے کہ وہ لنڈن میں پھر رہے ہوں, رولز رائس میں, لوئی وٹان میں کے اسٹورز میں جا کے وہ شاپنگ کر رہے ہوں. وائی از اٹ کہ جب اس طرح کا لائف اسٹائل ایک بندہ لیڈ کر رہا ہے تو وائی کینٹ ہی جسٹ لیٹ اٹ بی کہ یار اچھا چلو ٹھیک ہے, میں نے اپنا وقت گزار لیا اور کافی سالوں سے گزارا, ٹھیک ہے یار میں اب لنڈن میں اپنی لائف گزارتا ہوں, ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد میں واپس بھی جاؤں پاکستان, مجھے وہ معاف بھی کر دیں. اوور ٹائم اکثر تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم این آر او دے دیتے ہیں, جو بھی دے دیتے ہیں, اور لوگ واپس آ جاتے ہیں, یا نہ بھی واپس آئے لنڈن میں وہ بہت شاندار زندگی جی سکتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے, یہ مینٹیلٹی آپ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتے کہ کسی طریقے سے یہ واپس کرسی جو ہے اس کی طرف آئیں؟ دیکھو ہوتا کیا ہے کہ آفٹر سرٹن لمٹ ان لائف جو گروتھ ہوتی ہے, لائک جس طرح ایک گریڈ 17 کا افسر جب وہ 21ویں گریڈ میں جاتا ہے, یا جس طرح ایک ہمارا فوجی افسر ایک ریڈ ٹیپ کی کیٹیگری میں جاتا ہے, یا جس طرح ہمارا ایک جوڈیشری کا آفسر جب وہ ہائر کورٹس میں جاتا ہے, تو وہ ان جگہوں کو اپنی انٹائٹلمنٹ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ اس کے ذہن میں اس کے دیکھو نا, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, مسٹ آپ کو اتفاق ہوا ہوگا جی آر تشریف لے جانے کا, اور آپ کو اتفاق ہوا ہوگا وہاں پہ جو کوٹھیاں اور بنگلے ہیں دیکھنے کا. تو وہ اتنی پیسفل اور سیرین جگہ ہے, وہاں بڑے بڑے میچور ٹریز ہیں, ہر طرف گرینری ہے, کیونکہ ہر گھر 10 کنال 12 کنال 14 کنال 16 کنال کا ہے, اور وہ بڑی زبردست سڑکیں ہیں. اور اس کی کنیکٹیوٹی دیکھیں کہ وہ ادھر جیل روڈ کو بھی لگتی ہے, مال روڈ کو بھی لگتی ہے, بیچ میں شاہراہ ایوان تجارت کو بھی اس کی روڈ جاتی ہیں, ادھر نہر کی طرف بھی لگتی ہے. دا موسٹ کنیکٹیبل وہ سوسائٹی یا وہ کمپاؤنڈ ہے جہاں پہ وہ 200 400 800 1200 ہمارے افسران اور حکام بالا رہتے ہیں. تو وہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنتا جاتا ہے. پھر جب وہ دفتر میں جاتے ہیں, ابھی چند سال پہلے تک ہمارے لاہور میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے بعد جو لکھا ہوتا ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر, تو وہ ابھی تک وہ مائنڈ سیٹ ہمارا گیا نہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دورے پہ جاتے ہیں, آپ کو اکثر تصاویر ملتی ہیں کہ اے سی یا ڈی سی جو ہے وہ کوئی بار وزٹ میں گیا ہوا ہے, تو پیچھے ایک پولیس والے نے چھتری اٹھائی ہوئی ہے جو اس کے سر کے اوپر ہے. وہ اپنی چھتری خود نہیں اٹھا سکتا. یعنی اگر امریکن پریزیڈنٹ وہ اپنے سرکاری چاپر سے جب باہر نکلتا ہے, تو ہمارے پاس وہ ویڈیوز ہیں جس میں وہ کیا نام تھا امریکن پریزیڈنٹ کا, اس سے پہلے بائیڈن سے پہلے جو جوکر تھا, اور اس سے پہلے جو تھا باراک اوباما کی, کہ وہ اپنے ہاتھ سے چھتری اٹھائی ہوئی ہے, اور اپنی فیمیل جو اس کی اسسٹنٹ ہے اس کو بھی اس نے ایسے اپنے بازو کے اندر گھیرا ہوا ہے کہ بڑی طوفانی ٹورینشل رین گر رہی ہے کہ بھائی وہ ان کو بھی پروٹیکٹ کر لے, اور ان کو ساتھ وہ لے کے جا رہا ہے. میرا خیال ہے امریکن پریزیڈنٹ چاہے تو شاید وہاں باہر وہ پکی چھتریاں لگا دیں کہ جہاں اس کو وہ گرمی دھوپ نہ نکلے, یہ وہ آگے پیچھے. تو وہ ہمارے یہاں نا ایک مائنڈ سیٹ ہم ان کا ڈیولپ کرتے ہیں, اپنی بیوروکریسی کا, اپنے ایلیٹ کا, اپنے ہائر فورم پہ جو جوڈیشری کے لوگ ہیں ان کا, جو فوج کے اندر بڑے افسران ہیں ان کا ایک ذہن بنتا ہے, ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے. مطلب تھر میں
جب قحط پڑا بہت زیادہ، بچے بہت زیادہ مرنے شروع ہوئے، آج سے کوئی 3-4 سال پہلے، میرا خیال ہے قائم علی شاہ صاحب کی گورنمنٹ تھی، تو قائم علی شاہ صاحب وزٹ کے لیے تھر میں گئے، تو کراچی میریٹ کی غالباً کیٹرنگ تھی جو وہاں پہ آئی، کراچی سے ان کی گاڑیاں آئیں اور انہوں نے وہاں پہ وہ پلہ مچھی اور ساری چیزیں، کیونکہ ساتھ 2-4 منسٹر تھے، کچھ وہاں کے لوکل فیوڈل لارڈز نے آنا تھا، کوئی افسران نے ہونا تھا. تو جب اس طرح کا سینیریو ہو آپ کے ہاں، پھر ایز قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کے برعکس فرمایا تھا. انہوں نے کہا یہ گھر سے چائے نہیں پی کے آئیں گے میرے کیبنٹ ممبرز، یہاں کس لیے چائے پئیں گے، کھانا کس لیے، صبح آئیں کام کریں گھر جا کے کھانا کھائیں. مطلب بابائے قوم تھیم مختلف دے کے گئے تھے. انہوں نے تو یہ کچھ کرنے کو نہ کہا، نہ انہوں نے خود کیا، یعنی وہ بڑا اچھا. مائنڈ یو ابھی بھی ایسے اچھے افسر ہیں جو ہمارے فوجی اسٹیبلشمنٹ میں رہے، اور جو میں نام لے لیتا ہوں آج دنیا میں نہیں ہے، جنرل وحید کاکڑ فوت ہو گئے ہیں، خدا ان کو غریق رحمت کرے. ایک پرسنل واقعہ ان کے گھر کا، ایک دن جو ان کے ملٹری سیکرٹری تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیگم صاحبہ ایک جونیئر آفسر کے ساتھ الجھ رہی ہیں اپنی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی، جو ہاؤس ہولڈ کے ایکسپینسز پہ. وہ کہہ رہے جی کہ یہ جو 50 ٹیشو پیپر کے ڈبے ہیں یہ 50 کے 50 سرکاری فنڈ میں جانے دیں. تو وہ ایڈمنٹ نہیں تھی کہ اس سے 12 ڈبے پرائیویٹلی ہم نے یوز کیے ہیں، تو یہ تم اس طرف کرو، جو ذاتی جنرل کا کھاتا ہے اس کو ڈیبٹ کرو، اس کو نہ کرو، اسٹیٹ کی طرف نہ ڈالو. تو ایسے بھی لوگ تھے جو اتنے پرٹیکولر ہوتے ہیں، اتنی ڈیٹیل میں جاتے ہیں، اتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز میں بھی جاتے ہیں کہ وہ خرچہ ہمارا ہے وہ ہماری ذاتی جیب میں ہے یا وہ کس طریقے سے. ویئرایز ایسے بھی ہیں جو نہ صرف اپنا خرچہ، اپنے عزیز و اقربا کا خرچہ اور اپنے آنے والے ان بچوں کا خرچہ جو ابھی شاید دنیا میں نہیں آئے اور آگے سے ان کے بچے، ان کے لیے بھی وہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں سرکار کی مد سے. تو وہ ایک ایلیٹسٹ مائنڈ سیٹ بنتا جاتا ہے. پھر دوسرا یہ جو بڑی پوسٹ ہوتی ہیں نا، فوج کا چیف، ہائی کورٹ کا چیف، سپریم کورٹ کا چیف، ضلع کا چیف، آئی جی پنجاب، کوئی بھی بڑا کمشنر، اس کے اتنے پرکس اور اتنی ککس ہوتی ہیں، اتنی ایڈرینلن رش ہوتی ہے کہ جب آپ دفتر جاتے ہیں تو آپ وہ دیکھتے ہیں کہ جی 8-10-12 بندے دے بریتھ اینڈ لیو جسٹ فار یو. یہ کمشنر صاحب جو ہیں وہ اب ان کو بھوک لگی ہوگی، اب انہوں نے پانی پینا ہے، اب ان کی گاڑی بار ٹھنڈی ہو جائے تو وہ اس میں آ کے بیٹھیں. تو وہ اتنا اس کے ساتھ سکون اور اتنی آپ ایک ککون کے اندر چلے جاتے ہیں کہ پھر جب آپ اس سے نکلتے ہیں تو آپ دوبارہ اس میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں گورنمنٹ آفسر کو سسپینڈ ہو جاتا ہے یا ڈسمس ہو جاتا ہے تو وہ کتنی تگ و دو سے کیس لڑتا ہے کورٹوں میں، دوبارہ بحال ہوتا ہے، دوبارہ وہ آ کے اسی پوسٹ پہ لگتا ہے یا اس سے اور اچھی پوسٹ پہ لگتا ہے. کوئی جو ہے وہ چھوڑنے یا جانے کو تیار نہیں ہوتا یہاں پہ. اسی طریقے سے جب یہ ہٹ بھی جاتے ہیں پرائم منسٹرشپ سے یا اس پوسٹ سے، تو یہ باہر سے جا کے تک. اب دیکھیں اس وقت اگر وہ آپ کہیں کہ نواز شریف صاحب کے کیس معاف ہیں، ہی از ولنگ ٹو کم بیک اینڈ وہ اپنی الیکشن کیمپین لیڈ کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، وہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ میں 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بنا پاکستان کا ہسٹری رقم کرنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحت بالکل ٹھیک کر دیں گے. وہ بھاگے پھریں گے، یہاں پہ ہیلی کاپٹروں میں بیٹھیں گے، جہازوں میں بیٹھیں گے، باہر کے ملکوں پہ دورے کریں گے، پرائم منسٹر ہاؤس میں رہیں گے، پھر ویکینڈز پہ لاہور آیا کریں گے. اور وہ ماشاءاللہ جو ان کی خوراک ہے، وہ جو کھاتے ہیں وہ مشکل والی چیزیں، وہ پائے سیدیاں اور وہ اس طرح کی چیزیں، وہ بڑے تگ و دو سے بڑے شوق سے وہ کھائیں گے اور وہ چلے گا سلسلہ، کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. مطلب اگر آپ دیکھیں تو جتنی صحت خراب تھی آصف زرداری صاحب کی، اکثر لگتا تھا کہ خدا نہ خواستہ وہ ٹکر چلے گا کہ شاید نہیں رہے جب وہ ان پہ وہ جو قید میں تھے یا نیب کے کیسز تھے. شہباز شریف صاحب کا جو بیک ایک تھا وہ اتنا پاپولر تھا کہ بندہ ویسے ہی ان کو دیکھ کے کہتا تھا کہ یا اللہ ان کو صحت دیں، ان کی جو بیک کی مورے ہیں وہ سپریسڈ ہیں یا ان کا کوئی ایشو ہے، وہ بڑے بیمار ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ اب جب سے پرائم منسٹر بنے کبھی ان کو تکلیف نہیں ہوئی، انہوں نے ایک دن آف نہیں لیا، کبھی نہیں سنا کہ میٹنگ کینسل یا پوسٹ پون ہوئی ہو یا کوئی چیز ہوئی ہو. تو وہ سارے ہی روبہ صحت ہیں، بالکل ٹھیک ہیں. یہاں جو نواز شریف صاحب تھے تو ان کا تھا کہ ہیز آن ڈیتھ بیڈ، پلیٹلیٹس بالکل گر گئے ہیں،
کلیپس کر رہا ہے ان کا سارا سسٹم. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے بھی یہی ٹھانی کہ یار ان کو جانے دو، کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری کسی جیل کے اندر ان کو کچھ ہو جائے تو ایک نیا ایشو بن جائے ہمارے لیے. تو جس دن کے ماشاء اللہ گئے ہیں، لندن کی فضا تو اتنی اچھی ہے کہ وہاں تو شاید مطلب وہ آپ کو موت کے اندر بھی ایکسٹینشن مل جاتی ہے. تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی، ماشاء اللہ روح بصیرت ہیں، بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھنا یہاں آئیں گے، خدا نہ خواستہ وہ آ جاتے ہیں کسی طریقے سے، گورنمنٹ کوئی ان کو منگا لیتی ہے وہ انٹرپول کے تھرو، کوئی ریڈ وارنٹ نکال کے یا کچھ گزارا ہے، ان کو سزا ہوئی ہے، وہ یہاں سے بھاگے میں وہ آ جاتے ہیں. آپ دیکھنا ان کی کیسے بیماریاں نکلیں گی. شرجیل میمن صاحب ایک کردار تھے، ڈاکٹر عاصم ایک کیریکٹر تھے. ڈاکٹر عاصم کو انہوں نے پکڑا پتہ نہیں 80 100 کے 200 کے 600 ارب کی کرپشن کے اندر. تو ان کو وہ دنیا جہان کی بیماریاں نکل آئیں، بڑی بڑی خوفناک اور بڑی بڑی خطرناک. تو اب آپ کو کبھی نہیں سنتے کہ ڈاکٹر عاصم ہاسپٹلائز ہوئے ہیں. اللہ نہ کرے ہاسپٹلائز ہوں، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. شرجیل میمن صاحب یو لک ایٹ ہم ٹیلی ویژن، وہ آئے ہوتے ہیں، وہ ٹیلی ویژن پہ تشریف لاتے ہیں. ہی لکس فریش، ہی لکس ہینڈسم، ہی لکس کول، بڑے زبردست ان کا اٹائر اور یہ حساب کتاب ہوتا ہے. بہت شدید بیمار تھے جب وہ پکڑے گئے تھے. کو پتہ نہیں ان کا پیسہ لانچوں میں پکڑا گیا تھا کہ لانچیں پکڑی گئی تھیں نوٹ ڈالروں سے بھری ہوئی، تھنگس ٹو دیٹ افیکٹ. تو بڑا وہ کی صحت خراب رہی، اور وہ شاید اس غم میں یہ بیمار ہو جاتے ہیں، وہ جو پیسہ جا رہا ہوتا ہے ان کا. بٹ یہ ہے ایسے، کوئی اس میں شک اور کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اور ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں، ہماری جوڈیشری ان کو اس ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ کو ہماری جوڈیشری بلیوز اٹ ٹو بی ٹرو. باقی سر آپ جو مرضی ایفیڈیوٹ دے لو، وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ نہیں ہو سکتا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس کا سائن نہیں ڈیفر کر رہا ہے، انگوٹھا نہیں مل رہا، یہ وہ آگے پیچھے. تو وہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو چلتی ہیں. تو وہ اتنے پرکس ہوتے ہیں ان بڑے لوگوں کے لیے، اتنی چھوٹیں ہوتی ہیں ان کے لیے، اتنی مرات ہوتی ہیں ان کے لیے کہ وہ حیدر ان کا دل کرتا ہے بار بار لوٹ کے آنے کو ان عہدوں پہ. یہ بار بار آتے ہیں ان عہدوں پہ. عوام کا ایک قصور ہے، جس کی اس کو سزا مل رہی ہے، جس کی مجھے سزا مل رہی ہے، جس کی تمہیں مل رہی ہے. لائک ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، آپ دیکھنا مہنگائی کا کیا حال ہوتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ جو ایک سنتے تھے کہ بہت نیک لوگ ہوتے تھے پرانے زمانوں میں ہمارے بزرگوں میں، تو وہ روزہ نمک سے کھولتے تھے. مطلب اس کو اسی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں کہ نمک سے کھولتے تھے. تو وہ اب وہی صورتحال بننی ہے کہ آپ شاید نمک افورڈ کر سکیں گے، باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ نہیں افورڈ کر سکیں گے. اتنی مہنگائی کی جو ہے لہر اوپر جانی ہے، ساتھ گرمیاں ہونی ہیں، بجلی کا بل اور پیٹرول، یہ تین چیزیں مل کے صحیح وہ ہمیں انہائلیٹ کرے گی اور ہماری تباہی پھیرے گی عوام الناس کی ایٹ لارج. تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہیں ان کے لیے، اور یہ بہت ہی زیادہ ڈیمورلائزنگ ہوتی ہیں ہمارے لیے. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو ویڈ آؤٹ نہیں کیا تھرو پاپولر ووٹ، جو ہمارے پاس ایک ہے کہ ہم اپنا ریونج لے سکتے ہیں. مطلب اف کہہ رہا ہوں دا نیشن تھنکس کہ جی یہ 4 لوگ جو ہیں یہ غلط ہیں، تو ان کے ڈبے میں سے ایک ووٹ بھی نہیں نکلنا چاہیے. لیکن وہی ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ بن جاتے ہیں، وہ لاسٹ مومنٹ مہینے ڈیڑھ میں ایفرٹ کرتے ہیں، لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، کوئی جھوٹی سچی کہانی اور داستان سناتے ہیں. مطلب آپ یقین کریں گے، کل میں ایک محفل میں بیٹھا تھا تو وہاں ایک بڑے سینئر ریٹائرڈ سرکاری افسر تھے. وہ کہنے لگے جی دیکھیں نا جی، وہ سارے اداروں نے بہت تلاش کیا، وہ کچھ بھی نواز شریف کے خلاف کرپشن نہیں نکال سکے. اور اس کو ایک فریولس ریزن پہ کہ جی تمہارے پاس وہ اقامہ ہیں اور تم اپنے بیٹے سے تنخواہ لیتے تھے کہ نہیں لیتے تھے، اس پہ اس کو ڈسمس کر دیا. کہہ تو وہ ٹھیک رہے تھے کہ اگر وہ نکالنا چاہ رہی تھی گورنمنٹ اس وقت کی، تو وہ کوئی ایویڈنس نہیں ان کے خلاف لا سکی. تو میرا مطلب ہے کہ ہمارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ اتنے گئے گزرے ہیں کہ کچھ ان کے خلاف ایویڈنس اکٹھا ہی نہیں کر سکے. کوئی چیز ان کے خلاف سے، پھر دوسری چیز ہوتی ہے کوئی وٹنس نہیں کھڑا ہوتا ان کے خلاف. جتنے وٹنسز ہوتے ہیں پولیس کا اسٹڈی میں جو بیان دیتے ہیں، جب وہ کورٹ میں آتے ہیں تو وہ مکر گئے ہوتے ہیں. آئدر دے آر برائبڈ اور دے آر ٹیکن کیئر آف، اور ان کو کوئی تھریٹ ہوتی ہے، یا کچھ جو ہوتے ہیں وہ فوت بھی ہو جاتے ہیں اس پروسیس میں انتظار کرتے ہیں. تو وہ لوگ ان چیزوں سے نکل جاتے ہیں. تو
وہ سال ہر سال سے وہی لوگ ہمارے سر پہ آتے رہتے ہیں، وہی آتے رہتے ہیں، اور ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے رہتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ ابھی اس وقت پاکستان میں کوئی ایگزسٹنگ پروجیکٹ نہیں ہے جس کو ہم فوری طور پہ اس پہ ہم ورکنگ کریں، کام کریں، اور اس کے تھرو ہم کوئی فورن ایکسچینج جو ہے اس کا انتظام کر لیں تاکہ ہم اس مسئلے سے باہر نکلیں؟ دیکھو پروجیکٹ بہت سے تھے ہمارے پاس. اس طرح ایک تو میں مثال دیتا ہوں، ریکوٹک جو بلوچستان جو میں بلوچستان میں تھا، چاگی کے پاس. وہ ہماری مائنز ہیں. مطلب اس پہاڑ کو دیکھیں تو جب سورج نکلتا ہے چمکتا ہے تو وہ پہاڑ شائن کرتا ہے، بیکاز اس میں ہر طرف گولڈ ہے اور تانبا ہے اور واللہ کیا کیا ہے. کچھ 40 سال کے انف ذخائر ہیں جو ہم کتنے ٹن سالانہ نکالتے رہے تو نہیں ختم ہوتے. اس کا ٹھیکہ ہم نے دیا. جب اگر آپ کہیں نا جی کہ 1000 کازز بتائیں ہماری ڈیفالٹ کے، تو یہ بھی ایک کاز بن سکتا ہے اس کے اندر. تو اس کا ٹھیکہ ہم نے دیا ایک ایسی فرم کو جس نے کبھی مائننگ نہیں کی تھی، جن کی کوئی مائنز نہیں تھی. انہوں نے اس کانٹریکٹ کو آگے بیچا، اور جس فرم کے ہاتھ میں آیا فائنلی، اس فرم نے گورنمنٹ آف بلوچستان کے آفیشیلز کو اور فیڈرل گورنمنٹ کے آفیشیلز کو کہا کہ جی آپ کو ہم ایک اسٹڈی ٹور پہ لے کے جاتے ہیں. وہ اسٹڈی ٹور پہ ان کو لے کے گئے، اور وہ اسٹڈی ٹور جو تھا اس میں انہوں نے مائن کوئی نہیں دیکھی. اس اسٹڈی ٹور میں لندن کا اسٹے تھا، لاس ویگس کا اسٹے تھا، اور یورپین ممالک کا تھا. اور انہوں نے ان 8 10 12 15 افسران کو خوب سیر کرائی، اور ایک بڑے اونچے درجے کی ان کو انٹرٹینمنٹ سے ان کو گزارا. یعنی لندن میں ایک بیوروکریٹ نے خواہش کی کہ لیموزین ہو میرے پاس، اور اس کے اندر یہ چیزیں ہوں، اور اس طرح کے اور ساتھی بٹھائے جائیں گاڑی میں تاکہ میرا دل لگا رہے ان کو دیکھ کے اور ان کے ساتھ گفتگو کر کے. یہ ساری چیزیں ان کی پوری کی گئی. پھر جب یہ چیف جسٹس صاحب نے شفقت فرمائی اور انہوں نے وہ ایک کمزور فیصلہ لیا کہ ان کا کانٹریکٹ کینسل کر دیا، دیکھے بغیر کہ یہ انٹرنیشنل کانٹریکٹس ہیں، اس کی ریپرکشنز کیا ہوتی ہیں، تو وہ چلے گئے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، آربیٹریشن کی کورٹس کے اندر. تو وہاں جب وکیل ہوا تو پھر بھی ہم باز نہ آئے. ایک ایسے وکیل کو کام دیا گیا کہ جو اس کے ایکسپرٹ نہیں تھے، اور انہوں نے 75 کروڑ روپیہ فیس لی، اور 75 کروڑ ہی انہوں نے فیس دلوائی ایک باہر کی کمپنی کو، جو ایک دوسرے ملک کے پرائم منسٹر کی بیگم صاحبہ تھیں. ان کی لا فرم تھی، وہ کسی لا فرم میں کام کرتی تھی، اس لا فرم کو. اور اتنے 75 کروڑ مالیت کے پاؤنڈز کے اندر ان کو پیمنٹ کرائی گورنمنٹ آف بلوچستان سے. اور اس کے بعد وہ کیس جو تھے وہ ہار گئے، کیونکہ اس کیس پہ محنت نہیں کی گئی. جب محنت نہیں کی گئی تو وہ کیس ہار گئے، تو 10 12 14 ارب ڈالر کا جرمانہ ہو گیا. تو اس وقت جو پرائم منسٹر تھے اور جو پیٹرولیم منسٹر تھے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں ان کے ساتھ. تو سنا ہے ان وکیل صاحب نے پھر کہا کہ اگر آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہوگی تو میں سرٹن پرسنٹیج اس پیسے کی لوں گا. اتنے میں سنا ہے کہ جی اس وقت کے جو آرمی چیف تھے ان کو پتہ چل گیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، نتھنگ ڈوئنگ، ہم انٹروین کریں گے اور ہماری نگرانی میں نئی سیٹ آف لائرز ہوگا اینڈ وی ول فائٹ اینڈ کنٹیسٹ دس کیس. تو اس وقت پھر ایک نئی لا فرم سامنے آئی جو لاہور بیس تھی، اور وہاں 4 6 8 10 ینگ لائرز کی ٹیم تھی جنہوں نے دن رات کام کیا. وہ پنڈی اسلام آباد بھی گئے، وہ چاغی بھی گئے، وہ گوادر بھی گئے. انہوں نے ان بیوروکریٹس کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جو میل فنکشننگ اور میل پریکٹسز ہوئی تھیں، ان کو بھی ہائی لائٹ کیا، اور انہوں نے باہر جا کے وہ کیس بھی لڑا. تو ہمارا جرمانہ پہلے سے بہت زیادہ کم ہو گیا، اب غالباً 3 4 ارب ڈالر پہ آ گیا. اور اس میں بھی جو فیصلہ انہوں نے کروایا اس میں ایسے لوپ ہولز تھے جن کو فردر ہم ایکسپلائٹ کر سکتے تھے. اور پھر وہ اتنا کو ڈیمیج ہو گیا وہ کیس ان کا، اتنا کو کمزور پڑ گیا کہ اب پاکستان نے ایک اپنی ہولڈنگ کمپنی بنا لی ہے، جس میں ایک نئی کمپنی آ گئی ہے جو اس میں انویسٹ کر رہی ہے، جو رائلٹی بھی دے گی، جو سونے میں سے حصہ بھی دے گی، اور وہاں 10 15 ہزار لوگوں کو امپلائی بھی کرے گی. یہ سارا کچھ ہوگا.
تو ڈیفینیٹلی، لیکن اب اس میں ٹائم لگے گا. یہ پروجیکٹ 8-10 سال پہلے 12 سال پہلے شروع ہوا تھا. یعنی آج یہ اپنے بلوم پہ ہوتا، ہم اپنا خود گولڈ پروڈیوس کر رہے ہوتے جو باہر ایکسپورٹ کر رہے ہوتے اور فارن کرنسی لے رہے ہوتے یا ہمیں فارن کرنسی میں پیمنٹ ہو رہی ہوتی. لیکن انفارچونیٹلی کوئی بھی اچھی چیز جو ہے وہ کوئی بھی کرنے میں یا اس کا بینیفٹ لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، سارے اپنے میں. تو ابھی آپ دیکھیں اتنا بڑا فیاسکو اور ڈبیکل ہوا، نہ پولیٹیشنز میں سے کسی پہ بلیم آیا، نہ کسی بیوروکریٹ پہ بلیم آیا، نہ جوڈیشری میں اگر ایک غلط فیصلہ کر کے ملک کا نقصان کیا گیا تو ان پہ بھی کوئی قدغن نہیں آئی، کوئی وہ چارج شیٹ نہیں ہوئے، کسی نے ان کو پوچھا نہیں کہ یہ آپ نے کیا فیصلہ کیا، جب آپ یہ فیصلہ کر رہے تھے تو آپ نے یہ نکات نہیں دیکھے کہ اس کانٹریکٹ کو کینسل کرنے کا کیا مطلب ہے، اس کو کسی طریقے سے، کسی ڈھنگ سے، کسی اینگل سے آپ نے اپروچ کرنا ہے. اور اس فیصلے کے بعد جو اتنے کروڑ روپے خرچ ہوئے، یہ کون ذمہ داری لے گا؟ یہ جو کیسز ہوئے اور سارا کچھ ہوا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ پروجیکٹس تو بہت ہیں اس طرح کے جو کر کے پاکستان جو ہے، مثلا آپ چھوٹی سی چیز دیکھیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کافی امپرومنٹ کی ٹورزم کے حوالے سے، گلگت بلتستان میں، سوات میں، کے پی کے اندر. مطلب مجھے پچھلی عید یاد ہے، اتنے لوگ کے پی وزٹ کرنے گئے مختلف مقامات پہ کہ 60 ارب سے 100 ارب کا ان کا ٹرن اوور ہوا ٹریڈ کا، وہاں ہوٹلز کا، ریسٹورنٹس کا، کھانے کا، پیٹرول پمپس کا، ٹورسٹ گائیڈز کا، وہ ہوا. وہی پاکستان ہے، پہلے والا پاکستان ہے. نئے پہاڑ نہیں کوئی لے کے آیا، کوئی نئے دریا، چشمے، آبشاریں نہیں لے کے آیا، صرف وہاں اپرچونٹی پرووائڈ کر دی، کنیکٹیوٹی ہوگی، روڈز ہوگی، لا اینڈ آرڈر ہو گیا بڑا. تو بڑا وہ اچھا، مطلب آپ کے پی کے اندر جائیں نتھیا گلی میرا میں تو وہاں آپ کو ٹورسٹ پولیس نظر آتی ہے سڑکوں کے اوپر. دے آر دیئر ٹو ہیلپ یو، گائیڈ یو. کوئی ٹریفک بلاکیڈ ہو جائے، کہیں آپ کی گاڑی خراب ہو جائے تو وہ ہے. تو وہ ذرا سی کاوش، ذرا سی کوشش ان دی رائٹ ڈائریکشن، تو 100 ارب 200 ارب روپے کمانا تو کوئی ایشو ہی کوئی نہیں ہے پاکستان کے لیے یا کسی کے لیے بھی. آئی تھنک سر کہ اگلی پوڈ کاسٹ میں نا ہم ذرا پازیٹیوز کی طرف آتے ہیں اور ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں یا سلوشنز ہم اپنی کیپیبلٹیز کے اندر رہتے ہوئے اور اپنی سمجھ کے مطابق دے سکتے ہیں، وہ ڈسکس کرتے ہیں. بالکل کرنا چاہیے جی. اور ڈیفینیٹلی مطلب نہ میں چاہوں گا، نہ آپ چاہیں گے، نہ ہمارا ملک چاہے گا، نہ ہماری عوام چاہے گی کہ ہم انہی حالات میں، انہی صورتحال میں رہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ زندہ قوموں کے آگے، 22 کروڑ عوام کے آگے یہ 130 ارب ڈالر کوئی چیز نہیں ہے. یہ گلوم کی سچویشن کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں اس سے باہر آنا ہے، اس پاورٹی سرکل سے باہر نکلنا ہے. وی کین ڈو اٹ، اور انشاءاللہ وی ول ڈو اٹ. اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے اور مدد کریں گے. بٹ پرووائڈیڈ اس سے پہلے ہم سب کو ایک ساتھ ہونا ہوگا، ایک پیج پہ ہونا ہوگا، یکجا ہونا ہوگا. انشاءاللہ. اللہ خیر کرے. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو.